السلام علیکم. ارتقاء علم کے ایک اور خوبصورت سے ایپیسوڈ کے ساتھ میں محمد شکیل حسین، میرے ساتھ موجود ہے حمزہ ابن وسیع. حمزہ، ایک سوال ذہن میں آیا کہ بہت سارے لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے تئیں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق تک اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دین کے معاملے میں ریسرچ کرتے ہیں اور حق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس اس پہ مطمئن ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اب شاید وہ دیوبندی بن جاتے ہوں، کچھ اہل تشیع کی طرف چلے جاتے ہوں، کچھ بریلوی ازم کو فالو کرتے ہوں، کچھ اہل حدیث بن جاتے ہوں. تو ان کا نفس، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس مطمئن ہو چکا ہے کہ ہم اب وہ کسی بھی مطلب اس پہ فرقے میں جائیں، ان کا نفس مطمئن ہو چکا. کچھ لوگ کرسچینٹی پہ آ جاتے ہیں، مطلب کرسچن بن جاتے ہیں، اپنے مذہب کو چینج کر لیتے ہیں. تو کچھ لوگ اور کسی مذہب کو میں چلے جاتے ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا نفس کا مطمئن ہو جانا کافی ہے ان معاملات میں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، ذرا بتائیے گا. ہاں شکیل، اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں یہ جو اصل سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب چیزوں کو نفسیات کی عینک سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو ایک جگہ پر جا کر اس کو اگر اطمینان محسوس ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی اس کا سچ ہے اور وہی چیز صحیح ہے. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا فلسفے کی عینک سے دیکھیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص فلسفہ پڑھتا ہے اور وہ سچ کی کھوج میں نکلتا ہے تو اس کا سفر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ نفسیات یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشن پر زیادہ بلیو رکھتے ہیں، انسپائریشن زیادہ لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کا نفس بآسانی مطمئن ہو جاتا ہے. تو اصل میں فلسفے کی عینک سے ہم کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں علم الاستدلال کا درس دیتا ہے. اور فلسفہ جو ہے وہ انسان کو بڑا جڑ سے جو ہے ہم چیز کو پکڑتے ہیں، اور پھر جب اس پر ہم ایک عمارت کھڑی کرتے ہیں تو وہ عمارت ذرا الگ قسم کی ہوتی ہے. کیونکہ اگر میرا کسی چیز پر نفس مطمئن ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہی سچ ہے، وہی صحیح ہے، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو میرا سچ ہے وہ اجتماعی سچ بن سکتا ہے. یعنی میگا نیریٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے موضوع بحث ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ فلسفہ جو ہوتا ہے وہ ہم کو سوچنے کا انداز سکھاتا ہے کہ ہم کو سچ تک پہنچنا کیسے چاہیے. مختلف فلاسفرز نے بھی یہی کام کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ فلسفہ جو ہے وہ نفسیات کو یہ ایک پورا موقف ہے کہ وہ ایک شعبہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے. فلسفہ کہتا ہے کہ نفسیات کوئی الگ سے شعبہ ہی نہیں ہے، یہ انسان کی کنڈیشننگ ہے. میری بچپن سے جو کنڈیشننگ کر دی گئی ہے، میں اس کنڈیشننگ کو لے کے مطمئن ہو چکا ہوں، اور وہی میں پھر اس کے بعد میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ میں نفسیاتی طور پر مطمئن ہوں اور جو چیز میں نے سمجھی ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ تو اصل میں کنڈیشننگ تھی، ہر کسی کی الگ الگ ہوگی. یعنی جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی کنڈیشننگ بھی ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ نفس کو لے کر اگر اپنی مطمئن محسوس کر رہا ہے تو اس سے ہرگز یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے جو سمجھا ہے وہ صحیح سمجھا ہوگا. اسی طرح سے ہم اگر اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو جو اتنا زیادہ علم نہیں رکھتے ہیں لیکن ان کی ایک کنڈیشننگ بچپن سے ہو جاتی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشننگ ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نفسیات ایک الگ سے انسان کے اندر ایک چیز متحرک ہے. یہ فلسفے کا موضوع ہے، اس کے مطابق جو ہے اس طرح کی ایک رائے مل جاتی ہے. تو کنڈیشننگ جو ہے وہ ایک، اس کی مثال بہت آسان سی ایسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی جگہوں پر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک گاڑی جاتی ہے، وہ گاڑی اچانک سے جو ہے پھر اس میں ایک سیٹنگ لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اس نے سوئچ کر لیا ٹربو کی طرف، تو گاڑی اچانک سے بہت تیز دوڑنے لگتی ہے. وہ اب ہم بولیں کہ یہ گاڑی کی نفسیات کا حصہ تھا یہ ٹربو، ایک سمجھانے کے لیے اگر ہم اس کو ایگزامپل لیں تو وہ اس کی کنڈیشننگ تھی، گاڑی کی کنڈیشننگ ایسی کر دی گئی ہے. اسی طرح انسان بھی اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی کنڈیشننگ جیسی کر دی جائے گی وہ ویسے ہی بات کرے گا. اسی لیے ہمیں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں وہی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو تفکرات پر زیادہ جو ہے نا ایمان رکھتی ہوں، نہ کہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے ان لوگوں کی بات پر ایمان لائیں جو سوچے سمجھے بغیر جو ہے ہمیں بات بتائیں اور ہم بھی ان کا یقین کر لیں، تو وہ ہم سچ تک نہیں پہنچ پائیں گے. بس اس میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سچ تک پہنچنا ایک مشکل کام بھی ہوتا ہے، تو انسان کو دیانتدار رہنا چاہیے اور اپنے سچ کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ جس کو وہ سچ سمجھ رہا ہے اس کے بارے میں اجتماعی بیانیہ کیا ہے.
اجتماعی بیانیہ کیا صادق اس کے سچ سے مطابقت رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے؟ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حمزہ آپ نے اس بات کی وضاحت کی. تو ارتقاء علم کا اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.